جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں اسے کسی اور عمل کی، کسی اور ورد کی، کسی اور وظیفے آئے کی ہائے ضرورت ہی نہیں آئے رہ ہائے، جاتی۔ اللہ اکبر، میں نے نیت کی کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہ اکبر، 1.25 کروڑ سوا مرتبہ۔ کروڑ۔ آپ یقین کیجئے اللہ نے ایسا فضل و کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ جو کمیاں تھی سب دور ہوئی۔ ہماری زبان سے درود پاک درود جاری پاک رہنا جاری چاہیے، رہنا بس چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیکم وسلم، السلام، صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم۔ جی عثمان بھائی، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے ٹائم کا، اور خاص طور پہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں درود پاک کے حوالے سے ہم کوئی بات نہ کریں۔ بالکل جی عرفان صاحب، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، اور جتنی سمجھ لیں تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ہمارے بڑے ناچیز گناہ گار بندے ہیں، کیا اس بارے میں بول سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے لیے تو عید کا سماں ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ اللہ الحمدللہ، صبح شام دن رات، اور بہت سارے اس حوالے سے اعمال بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی ایسی ایسی آیات مبارکہ ہیں اکبر۔ کہ جس کو پڑھ کے بندہ اشش اشش کر اٹھتا ہے ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کریم کی ذات کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے چیز ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ وسلم، اللہ جن کے لیے صلی کائنات کی تخلیق فرما تخلیق۔ دی گئی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے، دیکھیں آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت ابی بن وقاص، نہیں سوری اسے درست کر لیجیے گا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی دعاؤں کا حصہ درود پاک کی نظر کر دوں اللہ کہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ واہ تو واہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی نجات کا وسیلہ بن جائے گا، اللہ آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اور اسی طرح سے درود پاک پڑھنے والا شخص اس کے 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک جس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے اسے کنجوس بولا گیا۔ ہائے ہائے، دیکھیں، اور بے شمار ایسی باتیں، آپ یہ دیکھ لیں، بڑی اچھی ایک بات میرے سامنے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء آقا دو جہاں، جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو جو شخص درود پاک پڑھنے والا ہے اسے کسی اور عمل کی، کسی اور ورد کی، کسی اور وظیفے ہائے کی ہائے، ضرورت ہی نہیں ہائے رہ ہائے، جاتی، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ اب دیکھیں، جب ایک عمل جو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور اس کے فرشتے فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں، واہ 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 واہ، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، اہمیت ہوگی اور کیا شان ہوگی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بالکل۔ اسی طرح سے عرفان بھائی، جب میں اس دفعہ مدینہ شریف حاضری پہ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، تو پہلے ایسا کبھی میرے دل میں خیال نہیں آیا، تو اس وقت الحمدللہ روضہ انور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے ذہن میں آیا، اور کچھ میں نے درود پاک پڑھا ہوا تھا الحمدللہ، تو میری یہ نیت میں نے کی کہ جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں یہ پیش کروں گا، اللہ اکبر، تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا اور میں نے وہ درود پاک اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کیا، واہ 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 واہ، اور یہی آیت مبارکہ کہ اے میرے پروردگار، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو میرا یہ تحفہ قبول فرمائے اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ جب ہم درود بھی ان کے اللہ تعالیٰ کے تھرو بھجواتے ہیں، اللہم صلی اللہ تو درود، سبحان اللہ، تو سبحان پھر اللہ، یہ خود کس طرح سے کہہ رہے ہیں، یہ بھی کیا واہ بات سے ہے۔ واہ واہ واہ، اور عرفان بھائی الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے یا اللہ کا بڑا ورد کیا، الحمدللہ، بڑا تو نہیں کہہ سکتے، ناچیز سے بندے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنا کیا الحمدللہ، پھر بھی اپنے اندر کمیاں محسوس ہوتی تھی، تو میں نے نیت کی کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہ اکبر، 1.25 کروڑ مرتبہ۔
اب وہ میں سوچ رہا تھا کون سا درود پاک پڑھوں. ہمارے سلسلے کا درود پاک ہے درود ہزارہ، لیکن وہ پڑھتا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم بہت لگ جانا زیادہ تھا. وہ عمومی طور پہ تقریباً آدھے گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو میں نے جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم، وسلم. 2 نفل ادا کیے رجب کے مہینے میں، واہ اور واہ، میں نے شروع کر دیا کہ میں نے اس کو 1.25 کروڑ مرتبہ مکمل کرنا ہے. مکمل کرنا. اب یقین کیجئے اللہ نے ایسا فضل و کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ جو جو کمیاں تھیں سب دور ہوئی اللہ الحمدللہ. اللہ. میں نے اس کو 5,000 روز سے شروع کیا، اسی طرح سے جیسے یا اللہ شروع کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا اس کو میں نے 14,000 20,000 تک روزانہ کی اللہ بس اکبر، 20,000 مرتبہ، یعنی کہ اس کو میں نے اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا. اور یقین کیجیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی بھی فرمائی اپنے حضور، اپنی بارگاہ میں بار بار طلب بھی فرمایا، اللہ اپنی زیارت پر نور نصیب فرمائی. اللہ سبحان اللہ. اور ایک مسلمان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اور ہوتا ہے؟ کیا چاہیے، کیا اور چاہیے ہوتا ہے؟ چاہیے. الحمدللہ. اور واہ واہ. یقین کیجئے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور وہ رو کے کہتا ہے کہ سر دعا کریں، ہم تو بڑے ناچیز گناہ گار بندے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے دلوں میں بھی تو کوئی ڈر رہا ہے کوئی نا. ڈال رہا. واہ واہ تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ سر عمرے کی دعا کر دیں، عمرے کی دعا کر ہائے دیں، ہائے. اور رو رہے ہوتے ہیں. رو رہے ہوتے ہیں. یقین کریں اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اتنے مہربان ہے، اتنے مہربان ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلا لے. بلا لیتا ہے. واہ 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 واہ. یعنی کہ اپنی نسبت پہ یقین کریں فخر ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ الحمدللہ. اکبر. اچھا، یہ ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، سوری، لیکن امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک جو ہے اپنا اپنے چھوٹا ترین درود پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں، تو یہ تقریباً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ کسی شخص نے شروع کرنا ہے تو اس کو عرفان بھائی مجھے اس کے اوپر جو ٹائم لگا تھا تقریباً 4.5 سال لگے تھے. 4.5 ساڑھے چار پونے 5 سال. اللہ اکبر. تو کیونکہ میری اس میں جو تعداد تھی وہ ہم نے 5,000 سے شروع کیا 5,000 تھا، شروع کی، پھر بالکل آہستہ صحیح. آہستہ اس کو بڑھایا، کچھ عرصہ 8,000 کیا. اچھا. کوئی فکس تعداد نہیں فکس تھی، تعداد نہیں تھی. لیکن یہ تھی کہ جو میں فکس کر لیتا تھا تو پھر اس کو ہم فکس رکھتے تھے کہ فکس بھائی رکھتے اتنا ہم نے اتنا کرنا ہی کرنا کرنا ہی ہے، کرنا ہے کرنا ہی روزانہ. کرنا ہے. اچھا. اور جب بھی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضر ہوا، جو میں نے درود پاک پڑھا ہوتا تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا، اللہ ماشاءاللہ پنجتر پاک سرکار کی بارگاہ میں. اللہ اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی عرفان بھائی، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. دین، دنیا، الحمدللہ، والدین، بیوی، بچے، فیملی، فائنانس، ہر طرح کا اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی. اور اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی نسبت سے آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین سے، دیکھنے والے جو ہم سے پیار کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہماری عزتیں ڈال لی ہیں. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج سے یہ نیت کر لیں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ 12 ربیع الاول سے شروع کریں. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. کہ بڑی بابرکت گھڑیاں. اور 5,000 گالے نہ سوچیں کہ یار آپ نے 4 سال میں 4.5 سال میں کرنا ہے، اس 8 سال میں کر لیں، اس کو 9 سال میں کر لیں، نیت 10 یہ سال رکھیں میں کہ کر میں نے لیں. وہاں میں نے پہنچنا 1.25 ہے، کروڑ میں نے کرنا ہے. پہنچنا، خود ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، خود ہی دل میں جو ہے وہ الحمدللہ. برکت ڈالتے. یہ شروع کریں، آپ 2 نفل ادا کریں، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ اور یہ درود پاک شروع کر لیں. اللہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ شریف کا تصور کریں، جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم، اور درود پاک پڑھتے رہیں. اور آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کسی تعویذ دم کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں. سر بالکل ضرورت نہیں ہے. ہائے ہائے. اب یہ دیکھیں ایسے آپ پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ بالکل تعالیٰ کی پناہ میں آ پناہ میں، اور جاتے ہیں، ان کے صدقے. اب عرفان بھائی یہ دیکھیں کہ وہ عمل جو ابلیس نے ایک مرتبہ کیا اور وہ مردود ہو گیا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے اعمال میں دیکھیں، ہم تو روزانہ وہ عمل کر رہے ہیں. ہم تکبر بھی کرتے ہیں، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے انکار بھی کرتے ہیں. حسد ایکچولی یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے انکار کرنا. لیکن ہم پھر بھی مردود نہیں ہوتے، محبوب رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شمار فرمایا، اور درود پاک کی برکت ہے. ایک اور بات نوٹ فرما لیں کہ دیکھیں آج سے پہلے جتنی امتیں آئیں سب کے پاس نجات کا ایک وسیلہ تھا، اور وہ تھی توبہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مسلمانوں کو، ہماری امت کو، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کو 2 وسیلے عنایت ہوئے، ایک توبہ کا اور ایک درود پاک کا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ.
अल्लाह حدیث हू مبارکہ ہے نا جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر अल्लाह دیے हू جاتے ہیں, 10 نیکیاں 10 नेकियां درجے بھی بلند 10 کر دیے रुपए جاتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. अल्लाह हू ماشاء اللہ. تو یہ درود پاک کو وعدہ کریں ہم سے, نیت کر لیں اپنے آپ سے کہ اگر ایک شخص نے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ کے شروع کر لیا, عرفان بھائی یہ آپ کی بھی مغفرت کا وسیلہ بن جائیں گے اور ہمارے لیے بھی. اس ماشاء میں اللہ. وضو اور نا وضو کا یا پاکی ناپاکی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیا عرفان اس میں؟ بھائی یہ بار بار ہم سے آ کے پوچھا جاتا, اچھا ہو گیا یہ آپ نے پوچھ لیا کہ سر ایک وضو کے حوالے سے, اور دوسری یہ کہ کیا ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے ہاں تو اس کے لیے آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے دین بھی چلانا ہے, دنیا بھی دن میں چلانی ہے, اپنے روزمرہ کے. الگ سے بیٹھنا مشکل جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ میں کاؤنٹر ہو, آپ جاری رکھیں, جاری چلتے رکھیں. پھرتے واہ واہ اٹھتے بیٹھتے. ہمیں بہانہ ڈھونڈنا چاہیے درود پاک پڑھنے کا. پڑھنے کا. واہ 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 ہمیں واہ واہ. یہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم اس کو ہمارے تو یہ اس پابندی میں آ جائے گی, پاکی ہے یہ آ نا جائے گی. پاکی ہے یا وضو ہے یا نہیں بالکل. وضو ہے یا اس میں ہماری زبان سے درود پاک درود جاری پاک رہنا جاری چاہیے, رہنا بس چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیکم وسلم, السلام صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. یقین کیجئے نگاہ باطنی بھی کھلتی ہے, اللہ روحانی ترقی بھی ہوتی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قرب خاص عنایت ہوتا ہے, اللہ اکبر. اور سب سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں. بھلائیں آپ دیکھیں جو بندہ یہ شروع کر لے گا, ضروری نہیں کہ 1.25 کروڑ پہ جا کے, آپ اس کو 25 لاکھ پہ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو اسے دیکھیں کہ اس نے جب شروع کیا ہے وہ اپنا ایک مشاہدہ کرے, ایک ڈائری پہ لکھے کہ میرے یہ حالات ہیں, اپنی سیلف اسیسمنٹ کرے. بالکل اسیسمنٹ صحیح. کرے, ڈائری پہ لکھے کہ اس ڈیٹ سے میں شروع کر رہا ہوں, 12 ربیع الاول سے, یہ میرے مالی معاملات ہیں, یہ میرے حالات و واقعات ہیں میری دنیا کے اور دین کے, شروع کر دیں. شروع کر آپ دیں. دیکھیں 25 لاکھ پہ, 50 لاکھ پہ, 75 پہ, کروڑ پہ, اس کی دنیا و آخرت, اس کے مالی اس کی کایا پلٹ جانی ہے. کایا پلٹ جانے. اللہ اکبر. اچھا وہ جس طرح سے ابھی میں درخواست کی تھی کہ وضو یا نا وضو یا اس طرح سے جی پاکی نا پاکی, تو کچھ اللہ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چیز کی کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ جو درود شریف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے وہ کوشش کریں کہ وضو کے بغیر نہ ہو, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے باقی جو ہے وہ آپ اسے وضو کے دیکھیں وضو بغیر با وضو تو رہنا چاہیے آپ رہنا کو, چاہیے. با وضو درود پاک کا پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل عرفان بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے, مجھے بڑا مشاہدہ اپنا یاد آ گیا کہ میں نے ایک ربیع الاول کو 3-4 سال پہلے درود تاج کی زکوٰۃ ادا کی, تو اس کو روزانہ میرے ورد میں ماشاءاللہ تھا, میں اسے روزانہ 11 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھتا تھا. تو اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے کہ میں اسے نہیں پڑھ پاتا, یعنی کہ بندہ سو جاتا ہے. اب تو کافی پیشنٹس اور ساری رات جب بندہ جاگتا ہے تو بڑا مصروفیت ہے. مشکل ہو جاتا ہے, تو اکثر آ کے بندہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے. تو اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ میں اپنی خواب میں تعداد پوری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ اور ان میں سے باقی مشاہدات بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ درود پاک کے اندر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے جذب کر لیں بالکل کہ آپ اس کے آگے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ دینی اور دنیاوی معاملات تو سر چیز ہی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازیاں فرما دینی ہیں الحمدللہ. تو اس موقع کو ربیع الاول کے حوالے سے غنیمت جانتے ہوئے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو شروع کریں درود پاک کو. وہ بیٹیاں جن کے نصیب اللہ تبارک تعالیٰ وہ بڑی پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے, پریشانی ہیں, تنگ دستی ہیں, تکلیفیں ہیں, بیماری ہیں, وہ درود پاک شروع کریں. دیکھیں ادھر تو 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کوئی پڑھ لے تو وہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حضور طلب فرما لیتے ہیں. تو 1.25 کروڑ کی تو بات 1.25 کروڑ تو آپ تو منظور نظر ہو جاتے ہیں سر, اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچ جاتے ہیں آپ. اللہ. تو انشاءاللہ اسے ضرور کریں جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اس کو, اور خاص طور پہ یہ جو خاص ایام چل رہے ہیں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک, اور پورا مہینہ مبارک, ماہ مبارک ماشاءاللہ. اور اگر ہم بزرگان دین کو دیکھیں تو جو ہمارے علماء روحانیت تھے, بزرگان دین تھے, ان ایام میں انہوں نے درود پاک کی کثرت فرمائی. بہترین وظیفہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یا اس مہینے میں پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں, اصال ثواب کر کے حاضری لگوا دیں, بٹن پریس کر دیں کہ سرکار ہم حاضر ہیں, ہمارا تحفہ قبول فرمائیں. واہ واہ واہ.